وہ تقریباً نشے میں اپنی ہی دھن میں گاڑی چلاتا ہوا بہت سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب کوئی اسے دھندلی آنکھوں سے اپنی گاڑی کے آگے نظر آیا۔ وہ بریک لگانا چاہتا تھا مگر لگا نہیں پایا۔ گاڑی سے بڑے برے طریقے سے سامنے جو بھی تھا ٹکرایا تھا۔ وہ بے اختیار گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے باہر نکلا، اس وجود کو غور سے دیکھنے لگا۔ میر سفیر کے قدم جیسے جمے تھے، لڑکی زخمی ہو کر ایک طرف پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ اس طرف بڑھتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ میر کے ہاتھ لال ہو گئے تھے۔ وہ بغور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھاتے وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا چکا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھتا تھا۔ لڑکی کے چہرے پہ بال تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے بے حد پریشان لگتا تھا۔ ڈاکٹر، اب وہ کیسی ہے؟ خطرے سے باہر ہے مگر چوٹ سر پر بہت گہری آئی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہوش میں آئیں گی تو ان کا کیا تاثر ہوگا۔ انہیں سب یاد ہوگا کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میر نے جیسے گہرا سانس لیا اور وہ بینچ پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ سفید دیوار کو گول گول آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میں، میری گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھی۔ لڑکی نے گہرا سانس لیا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میں کون ہوں، وہ جیسے رونے لگی۔ میر کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ لڑکی کی آنکھیں سبز تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ آپ پلیز روئیں مت۔ اس کو رونے سے منع کرتا رہا مگر وہ رو رہی تھی اور بے حد رو رہی تھی۔ کیا آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ اسے آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے مرد کو دیکھا۔ کانوں میں بار بار ایک ہی نام گونج رہا تھا، زویا۔ کافی ساری چیزیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ بولے، نام یاد ہے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بس یہ کہنے لگی، زویا۔ یہی سنائی دے رہا تھا۔ شاید میں کسی زویا نامی لڑکی کو جانتی ہوں، کیا پتہ یہ آپ کا ہی نام ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ میر گھر پہنچا تو سب اس کے پہلے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ سفیر خان نے بڑے بیٹے کو تیز نظروں سے گھورا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ وہ بڑا خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے گھر میں موجود سب افراد ٹھٹکے۔ وہ سیاہ شال میں خود کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھی۔ میری گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سارا سفیر بیٹے کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ تو پھر اسے گھر کیوں لائے ہو؟ یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے اماں جان، میں چھوڑ نہیں سکتا ایسے اسے۔ سفیر خان نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اس لڑکے سے پریشان۔ سارا بیگم، یہ کب سدھرے گا؟ بابا جان مجھے معاف کر دیں، کل رات بھی تم پی کر گاڑی چلا رہے تھے نا؟ وہ سر جھکا گیا کیونکہ اس کے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک تو وہ میر سفیر کے پینے کی عادت سے بڑا تنگ تھے۔ میر ملازمہ کے طرف دیکھتا ہوا زویا کو لے کر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ ملازمہ آگے بڑھتی زویا کو آگے لے گئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تم جانتے ہو نا، کچھ دن میں تمہاری شادی ہے۔ اس کی ماں جیسے کاٹ کر بولی۔ ہاں، اس کی شادی تھی اپنی چچا زاد کزن تارا سے۔ جی امی، مجھے یاد ہے۔ میری طرف دیکھو۔ وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا کل کی ساری رات یاد کر رہا تھا۔ تارا کی آواز پر پلٹا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم؟ وہ لڑکی کون ہے؟ بتایا ہے سب کو، میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ فی الحال جب تک یاد نہیں آتا تب تک وہ یہاں رہے گی۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ تارا، تم کیا چاہتی ہو؟ شادی ہو رہی ہے نا ہماری؟ ہاں، تقریباً 1 سال بعد۔ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ کاش میرے بابا زندہ ہوتے تو میں اتنی مجبور نہ ہوتی تمہارے آگے۔ میر مسکرایا۔ کاش چچا زندہ ہوتے تو واقعی میں بھی تمہارے آگے اتنا مجبور نہ ہوتا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا قصور ہے میرا؟ بس یہی نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ پھر بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ قصور ہے میرا کہ میری کزن کو نا کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اور شاید یہ قصور ہے میرا کہ میں سفیر خان اور سارا خان کا بیٹا ہوں، جو مجھ سے زیادہ تمہیں ترجیح دیتے ہیں۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو میر۔ نفرت نہیں کرتا میں تم سے یار، میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایک بہت اچھا رشتہ ہے، مگر شادی؟ اب شادی ہے ہماری، اور اس وقت میں آ کر تمہیں یہ ساری باتیں یاد آئیں۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟
मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ जिसमें मोहब्बत ही ना हो। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती? पता नहीं। वो फिर से पलट गया। भाई से बात करके आ रही हूँ। तारा ने पलटकर जुनैद को देखा। हाँ, क्यों? तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं। वो प्लेट में कांटा चलाते हुए अदा से बोला। मुझे क्या एतराज़ होगा? बार बार ख्वार होने के लिए उनके पास चली जाती हूँ, तो ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। वो उठा, तारा के नज़दीक आया। वो 2 कदम दूर होना चाहती थी, मगर वो उसकी कमर में हाथ डालता हुआ उसे दूर होने से रोक गया। कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी कदर करवाना सीखो, उसके पीछे मत भागो जो आपका नहीं है। तो फिर किसके पीछे भागूं? मेरे पीछे भागो, क्योंकि मैं। तारा ने बेख्तियार उसके होंठों पर उंगली रख दी। कुछ मत कहना। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। ठीक है, कुछ नहीं कहता। जुनैद ने जैसे कांधे उचकाए। मगर ये याद रखना, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करते, मगर मैं तो उसे डिज़र्व करती हूँ ना। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझसे ये मत कहो कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। वो आगे बढ़ गई तो वो पीछे से बोला। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसे डिज़र्व नहीं करती, मैंने ये कहा कि भाई तुम्हें डिज़र्व नहीं करते। तारा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो घर से बाहर निकल रहा था जब उसे पीछे तेज तेज कदमों की आहट महसूस हुई। वो रुका, पलटा। जोया थी। वो डरी हुई लगती थी। क्या हुआ है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर कहाँ रहेंगी? मुझे कुछ याद नहीं, मैं जानती हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे डर लगता है। ये आपकी शॉल मैं वापस करने आई हूँ, मुझे कहीं भी छोड़ दें, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगता है। उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है शायद मेरा आपके साथ। वो रुक गई। दोनों की नज़रें मिली। मीर मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारा मेरे साथ। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कह रहा था। जोया ने कदम पीछे लिए, दीवार से टकराई तो उसके बिल्कुल नज़दीक जाता हुआ दोनों तरफ हाथ रखकर उसे हिसार में कैद करता उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ बोलो ना, मेरे साथ क्या? कुछ नहीं। वो अटकी। आपकी शॉल। वो हाथ आगे करते हुए शॉल वापस करने लगी। वो मुस्कुराया। शॉल उसके हाथों से लेते उसके इर्द गिर्द शॉल को लपेटा था। वो बड़ी बड़ी आंखें किए मीर को ये करते हुए देखती रही। दे दी है ना आप, तो वापस क्यों दे रही हो? अपने पास रखो, काम आएगी तुम्हें। मगर ये मेरी नहीं है अब, आज से ये तुम्हारी है। दोनों कहीं सानी एक दूसरे को देखते रहे। कुछ याद आया है तुम्हें? वो सरनफी में हिलाने लगी। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत दर्द होता है। वो रुहासी होते हुए कह रही थी। कुछ समझ में नहीं आता, मैं जोया हूँ भी कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानती। तुम ही जोया हो, मेरा दिल कहता है। वो फिर से खामोश हो गई थी। वो बहुत पास उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। अब तुम अंदर जाओ, हम इस हवाले से बाद में बात करेंगे। वो दूर होता हुआ बड़े अदब के साथ उसे रास्ता दे गया था। वो नज़रें झपकती हुई आगे बढ़ गई थी। ये क्या लाए हो? गजरे हैं। तारा ने जुनैद को बगौर घूरा। मेरे लिए गजरे क्यों लाए हो तुम? बस सोच रहा था, ऐसे ही आजकल बड़ी बुझी बुझी सी लगती हो। मैंने कहा फूल दे देता हूँ तुम्हें, तो क्या पता खिल जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे फूल देने से मैं खिल जाऊंगी? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। उसके पास ही बैठता हुआ गजरे आगे बढ़ाता उसका हाथ थामने लगा था जब वो हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई थी। मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। शादी है मेरी तुम्हारे भाई के साथ। तुम कब समझोगे ये चीज़ जुनैद? जुनैद हंस पड़ा। भाई शादी नहीं करेंगे। तारा की आंखें पथरा गईं। मैं भी देखती हूँ वो शादी कैसे नहीं करता। तुम क्यों अपनी नाकदरी करवाना चाहती हो? मैं अपनी नाकदरी नहीं करवा रही, मैं बस। वो अटकी। आंखें आंसुओं से भर गईं। मोहब्बत करती हूँ उनसे। उनसे? जुनैद उसकी नकल करता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। ये जो तुम्हारे उनसे है ना, उसे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तारा रुहासी हुई थी। नहीं, बुरी ही तो नहीं, सारा मसला इसी का है। जुनैद उसकी आंखों में आंखें देखते हुए जैसे मध्यम पड़ा था। पॉकेट से टिश्यू निकालते बड़ी नरमी के साथ उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं भी तुम्हें जानता हूँ बचपन से, तुम बहुत अच्छी हो तारा, मगर भाई के लिए नहीं हो। यानी वो मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता है, ये कहना चाहते हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो मेरा दिल जो सिर्फ तुम्हारा है, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। वो उसके हाथ से गजरे लेती हुई उसमें फूल तोड़ती इर्द गिर्द बिखेरने लगी थी। और तुम्हारी औकात मेरी नज़रों में ये है, मैं तुम्हें बखेर दूंगी।
انگلی آگے کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھ سے دور رہو۔ وہ آگے بڑھ گئی تو جنید کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ جنید وہ مرد تھا جس نے ہمیشہ اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے، اور وہ عورت تھی جو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنی تلخی اور سختی سے آنسو لاتی تھی، اور وہ صرف واحد تھی جس کی تلخی وہ برداشت کر جاتا تھا۔ تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ زویا نے بغور سارا سفیر کی طرف دیکھا۔ نہیں آنٹی، مجھے واقعی کچھ یاد نہیں۔ انہوں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے پریشان تو نہیں ہیں نا؟ میں آپ کے گھر میں آ کے رہنے لگی، آپ کو برا لگتا ہوگا نا؟ پر خدا کی قسم میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آئی تھی، اس رات کیوں گھر سے نکلی تھی، میرا گھر ہے بھی کہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں سب بھول گئی ہوں، سب بھول گئی ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ سارا سفیر کو وہ معصوم سی روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے تھپکنے لگی۔ یہ عمل غیر محسوس انداز میں ہوا تھا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے روتا ہوا کیوں نہ دیکھ سکی تھی۔ شاید اس کی سبز کانچ جیسی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، وہ ان میں آنسو نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، تمہارے ہونے سے کسی کو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ آج سے تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی میں لے رہی ہوں۔ تارا یہ دیکھتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر وہ دل پر پتھر رکھتے ہوئے ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے اسے چچی؟ بے رخی سے پوچھنے لگی۔ سارا سفیر نے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے تارا کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ یاد نہیں ہے نا اسے، بس اداس ہو رہی تھی۔ تارا نے گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی دھیرے دھیرے ان کے گھر میں جیسی جگہ بنانے لگی تھی، پہلے میر اور اب اس کی چچی۔ وہ اکیلا بینچ پر بیٹھا اپنے ہی گھر کے لان میں تنہا لگتا تھا۔ وہ بغور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تاروں کو گننے لگا، پر یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی کوئی بڑی خاموشی سے اس کے ساتھ کچھ فاصلے کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، زویا تھی۔ اداس ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، 4 دن میں میری شادی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ 1 سال کیسے گزرا تھا۔ وہ اچھی لگتی تھی، ان کے گھر میں رہتی تھی، وہ زویا کے لیے اپنے جذبات سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ بڑی خاموش، الجھی اور میر سے بچتی بچاتی رہتی تھی۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے احساسات کو کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ تارا کو پسند نہیں کرتے؟ یوں سمجھ لو نہیں کرتا، شادی کے لحاظ سے نہیں کرتا۔ وہ میری بہت اچھی دوست رہی ہے بچپن سے، مگر اسے مجھ سے محبت کب ہو گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ سامنے بیٹھے خوبصورت مرد کو دیکھنے لگی جو کسی کے بھی دل کا مالک بن سکتا تھا۔ وہ اتنا حسین تھا۔ میر نے سر جھکایا تو وہ بہت معصوم لگا۔ امی پاپا میرے پینے کی عادت سے ہمیشہ پریشان رہے ہیں۔ میں نہیں پیتا تھا اتنا زویا، مگر جب سے میری شادی انہوں نے تارا کے ساتھ فکس کر کے مجھے فورس کرنا شروع کر دیا ہے، میں گھر میں سانس نہیں لے پاتا۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، دم گھٹتا ہے میرا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ چچی اور چچا کے انتقال کے بعد امی اور بابا ہی نے تارا کو ماں باپ کی محبت دی ہے۔ جتنے انہیں ہم عزیز ہیں، تارا بھی اتنی ہی عزیز ہے، تو وہ دونوں چاہ کر بھی اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، اپنی اولاد کا توڑ سکتے ہیں۔ زویا کو بے اختیار سامنے بیٹھے مرد پر پیار آیا۔ نہ جانے اس کے دل کے ساتھ کیا ہوا، اس کے آنسو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ پاس جاتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتی سامنے بیٹھے مرد کو پزل ہونے پر مجبور کر گئی۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک کرنٹ تھا جو میر سفیر کے وجود میں لگا تھا۔ وہ کیوں اچھی لگ رہی تھی؟ کوئی ایسا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تمہیں میرے آنسوؤں سے فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں، بس اچھے نہیں لگ رہے۔ آج سے آپ شراب نہیں پئیں گے۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ وعدہ کریں مجھ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس نے اپنا ہاتھ زویا کے ہاتھ پر کیوں رکھا تھا، اور وعدہ کر لیا تھا۔ وہ اسے آنکھوں سے سبز آنکھوں میں دیکھتا ہوا کئی ثانیے کھویا رہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اندر جا رہی ہوں، آپ بھی مزید یہاں مت بیٹھیں، ٹھنڈ ہے۔ واقعی سردی کے دن چل رہے تھے، بے حد ٹھنڈ تھی۔ وہ مسکرایا۔ تارا کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی۔ وہ مہندی کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہی تھی۔ ہاتھوں میں میر کا نام بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ جنید اسے سامنے کھلتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ دل سے دعا کر رہا تھا کہ بھائی اس کا دل نہ توڑے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ اگر اجازت دو تو تھوڑی سی مہندی تمہارے ہاتھوں میں بھی لگا دوں؟ تارا مسکرا بھی نہ سکی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے مہندی لگاؤ۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں چاہتی؟
तब तक वो मेहंदी का कोन पकड़ चुका था। मैं कोई गलत एहसास नहीं रखता। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई फीलिंग ख़राब हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फीलिंग ख़राब करूँगा? पता नहीं, मुझे तुम्हारी एनर्जी पर यकीन नहीं। जुनैद मुस्कुराते हुए जैसे हल्का सा ब्लश हुआ। सर झुका था। तो फिर नहीं लगाते? अगर मेरी एनर्जी तुम्हारे लिए सही नहीं तो कुछ नहीं करते? वो उठा तो उसका हाथ हल्का सा तारा की मेहंदी से मस हुआ। जहाँ मीर लिखा हुआ था नाम जैसे मिटा था, ख़राब हुआ था। वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। रो मत, ठीक हो जाएगी। नहीं होगी अब ये ठीक। ख़राब कर दी है तुमने मेरी मेहंदी। खुश हो जाओ अब। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू देखते हुए जैसे जुनैद का अपना दिल बंद हुआ था। मैं इतनी मेहंदी नहीं लगाती, लगानी चाहिए, घर में शादी है। सारा सफ़ीर उसके हाथों में खुद मेहंदी लगा रही थी। जोया मुस्कुराई। थैंक यू मेरा सोचने के लिए। मेरे लिए यही बहुत मायने रखता है। पागल हो क्या? तुम मेरे लिए बिल्कुल तारा जैसी हो। वो मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। मैं ये धोकर आती हूँ। ठीक है बच्चे, जाओ। वो आगे बढ़ने लगी जब उसकी टक्कर मीर के साथ हुई। दोनों के हाथ एक दूसरे से मस हुए। बेसाख्ता उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी, वो बेख्तियार बोला। इट्स ओके, मेरी गलती थी। मीर के हाथ जोया की मेहंदी से ख़राब हुए थे। वो बेख्तियार उन हाथों को देखने लगा। जोया उसकी आंखों को अवॉइड करती हुई जैसे आगे बढ़ गई थी और वो जैसे उस रंग को अपने हाथ पर देखता रह गया। दिल बेख्तियार अजीब सी लय पे धड़का था। ये सुबह का वक्त था। वो उलझा उलझा हॉल में इधर उधर टहल रहा था। जुनैद सामने से आता भाई को यूं टहलते हुए देख रहा था जिसकी आज शादी थी। भाई, आप ठीक हैं? मीर ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम्हें कैसा लगता हूँ? ठीक लगते हैं। खुश होंगे ना, आज शादी है आपकी। जुनैद ने जैसे पहलू बदला था। वो मुस्कुराया। मैं ठीक नहीं हूँ जुनैद, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल फट रहा है। मुझे नहीं लगता मैं तारा के साथ इंसाफ कर सकता हूँ। मेरे अंदर मुझे वैसी फीलिंग्स महसूस ही नहीं होती यार। शादी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा। वो बेकरारी, वो बेचैनी, वो खुशी जो हर दूल्हे को होती है, मुझे नहीं हो रही। मुझे लगता है गलत हूँ मैं उसके लिए और अपने लिए भी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत डरा हूँ जुनैद, बहुत ज़्यादा। मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाऊँगा। मेरा दिल मुझसे कुछ और कहता है। क्या कहता है आपको आपका दिल? मुझे नहीं पता। ये कहते हुए जैसे वो आगे बढ़ गया था और वो भाई को जाते हुए देखता रहा। दिल बेख्तियार अजीब सा धड़का। बहुत प्यारी लग रही हो, जोया ने तारा को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। थैंक यू, तुम भी आज बहुत प्यारी लग रही हो। जोया वाकई आज बहुत प्यारी लग रही थी। हल्के पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस, बाल आबशार की तरह खोले थे और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, तारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। धत, आपसे ज़्यादा आज कोई खूबसूरत नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ ना? वो वाकई दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं नीचे देखकर आती हूँ, आप यहीं इंतज़ार करें। तो तारा ने सर को इस बात में हिलाया। ठीक है। जोया निकलती हुई नीचे हॉल की तरफ जा रही थी जहाँ बारात का फंक्शन होना था। तभी उसकी नज़र सारा, सफ़ीर और सफ़ीर अहमद पर पड़ी जो परेशान लगते थे। जुनैद भी फ़ोन मिला था। वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था और मेहमान बढ़ते जा रहे थे। जोया ने चारों तरफ देखा था जैसे वो सारा सफ़ीर के पास खड़ी होकर पूछने लगी, क्या हुआ? मीर कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो उंगलियां चटखाते बहुत परेशान लगती थी। सफ़ीर अहमद भी बेहद दिल गिरफ्ता लगते थे। मुझे पता था ये लड़का कोई ऐसा ही काम करेगा, ये रुस्वा करेगा हमें। लग रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा आ जाएगा। जुनैद फ़ोन बंद करता हुआ माँ बाप की तरफ बढ़ा। भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। उनके दोस्त उन्हें ढूंढ रहे हैं मगर वो नहीं मिल रहे। वो जहाँ जहाँ हो सकते हैं हर जगह ढूंढा जा रहा है, वो नहीं है। उन्होंने सुबह से अपना फ़ोन बंद किया हुआ है। सुबह मेरी हुई थी उनसे बात, वो राज़ी नहीं थे। तुम चुप करो, सफ़ीर अहमद ने जैसे उसे डांटा। ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। ज़्यादा फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी जोया। उसका तो दिल डूब रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो शादी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं जान से मार दूंगा आपके बेटे को, सफ़ीर अहमद ने सारा की तरफ देखते हुए कहा। इंशाल्लाह मेरा बेटा आ जाएगा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अम्मी, मेहमान आ चुके, लोग दूल्हा दुल्हन के इंतज़ार में है, कुछ देर में निकाह होना है। आप किस वक्त की बात कर रही हैं? जुनैद की आंखें भीगी हुई थी। वो डर रहा था तारा के लिए, ये सदमा उस पर कैसे गुजरेगा। जोया को भी इस वक्त सिर्फ तारा का ख्याल था। उसी इंतज़ार में 1 घंटा गुजर गया था, फिर 2 घंटे। बाबा जान वो नहीं आएंगे, वो ये शादी नहीं करना चाहते।
زویا نے بے اختیار جنید کی طرف دیکھا جو شاید بے حد غم میں لگتا تھا۔ تو تارا سے کیا کہیں گے؟ تارا سے آپ بات کریں گے؟ بہت مہمان ہیں، پورا خاندان موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آج تارا کا نکاح نہیں ہوا تو لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے اس کے بارے میں۔ جنید کی آواز لرزی تھی یہ کہتے ہوئے۔ سفیر احمد نے اپنے بیٹے کے وجود میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی۔ میں اسے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں اسے تباہ ہوتے ہوئے۔ یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ دونوں کی وجہ سے، زویا بے اختیار بولی۔ اس وقت یہ سب مت کریں بھائی، الزام دینا مسئلے کا حل نہیں۔ تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ بتائیں مجھے کیا ہے مسئلے کا حل؟ میں تارا کی بدنامی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بیٹھتا چلا گیا۔ میں نہیں دیکھ سکتا سفیر۔ وہ اپنی بیگم کی طرف پلٹے۔ ہاں آپ بات کریں تارا سے کہ اس کا نکاح ضرور ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ جنید نے بھی ایک دم اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مگر کس سے امی؟ تم سے؟ ہر طرف جیسے سناٹا چھا گیا، سب کچھ بیپ کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ میں نے جو کہا ہے تم سن رہی ہو نا تارا؟ وہ پتھر کی بنی اپنے چچا کے آگے بیٹھی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ضرور آئیں گے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں آئے گا، مشکل ہے۔ ہم نے زبردستی کی تھی، اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر ایسا نہیں، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ چچا جان ڈھونڈے اسے، وہ خطرے میں ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی، اسے کوئی تکلیف پہنچی؟ میرا دل کہتا ہے وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہوا ہے ہم نہیں جانتے، مگر تارا آج تمہارا نکاح نہیں ہوا تو باہر پورا خاندان بھرا پڑا ہے۔ میں کس کس کو جواب دوں گا؟ مجھے کسی اور کی نہیں تمہاری فکر ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ تمہارا ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا، مگر میر سے نہیں، جنید سے، اور یہ تمہارے چچا کا فیصلہ ہے۔ وہ پلٹ گئی اور بغور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی محبت کرتی ہوں میر سے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں مجبور ہوں۔ سارا اسے چند منٹ میں باہر لے آؤ، قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میری بیٹی میرے فیصلے کے خلاف جائے گی۔ یہی کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ سارا خان نے اپنی آنکھوں کے آنسو سوکھ جانے دیے، تارا کے بازوؤں کو تھاما۔ تم میری جان ہو، جانتی ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی رو رہی تھی لیکن بے بس لگتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے زندگی بدل گئی۔ تارا خان کا نکاح جنید سفیر خان سے ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ جنید نے اس کی کپکپاہٹ بغور دیکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کا ہاتھ تھام لے، مگر وہ ڈوبتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ کانپتا ہوا دیکھتا رہا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اب وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ بنا مانگے، بنا احتجاج کیے اس سے مل گئی تھی۔ اللہ نے اس کی خاموش محبت کو جیسے نوازا تھا، مگر کیا وہ اسے اپنا پائے گا؟ یہ ایک ایسی بات تھی جو اس کا دل دہلا رہی تھی۔ تارا کی آنکھوں میں خون تھا، لال سرخ آنکھیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زویا بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی تھی کہ وہ ابھی آئے گا، بس ابھی آئے گا، مگر وہ نہیں آ رہا تھا۔ میر جا، تو جا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زویا کا دل کہتا تھا تارا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اپنے گھر اور خاندان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی ابھی مہمان اسٹیج کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے مبارکباد کے لیے جب ڈرائیور ہال کے اندر بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ صاحب جی، وہ چھوٹے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سفیر خان جو کھڑے تھے لڑکھڑائے۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں، باہر پولیس آئی ہے۔ یہ الفاظ ان سب کے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھے۔ زویا کے ہاتھ بے اختیار چہرے پر گئے۔ اس کا دل کب سے اسے کچھ غلط ہونے کی فیلنگ دے رہا تھا، اور جیسے وہ غلط یہ تھا وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کے قدم کیوں لڑکھڑائے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا دل کیوں ہو جاتا۔ اس کے کاندھوں پر ابھی بھی اس شخص کی دی ہوئی سیاہ شال موجود تھی۔ الفاظ یاد آئے، یہ اب میری نہیں تمہاری ہے۔ ہاسپٹل کی اس راہداری میں وہ پہرے کاٹ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پہرے کیوں کاٹ رہی ہے۔ سارا خان کے رونے پر وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا میر کو، میں بول رہی ہوں نا آنٹی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں میرے بچے کو۔ وہ سفیر خان کی طرف سخت آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا وہ ٹھیک نہیں۔ تارا نے بھی کہا تھا، آپ نے ہماری نہیں سنی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلے۔ میر اب خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ میر نے مودی مودی آنکھوں سے ماں اور باپ کو اپنے سرہانے بیٹھے دیکھا۔ زویا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ گھر سے باہر کیوں نکلے تھے؟ اور اگر نکلے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا، مگر اس میں میری غلطی نہیں تھی، آگے والے ڈرائیور کی غلطی تھی۔ ہاں، سفیر خان کو پتہ چلا تھا کہ ایکسیڈنٹ دوسری گاڑی والے سے ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا محفوظ ہے۔ بابا،
تارا کہاں ہے؟ وہ بے اختیار جیسے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا شادی تھی گھر میں۔ سفیر خان جیسے نظریں چرانے لگے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماں نے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو میر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کا بازو اپنے کاندھے پہ رکھتی ہوئی اسے سہارا دے کر بستر پر بٹھانے لگی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آ رہی تھی مگر ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو میں انہیں کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ملازمین کو کہوں کہ آپ کو سہارا دیں، مگر کیا؟ میر نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا دل نہیں کیا، میں خود ہی چلی آئی۔ وہ مسکرایا۔ اسے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر کمفرٹر درست کر چکی تھی۔ وہ آگے جانے لگی تو میر نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کھنچتی چلی گئی۔ دونوں کی آنکھیں بہت پاس تھیں ایک دوسرے کے۔ وہ سبز آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، بہت زیادہ۔ زویا کے ہونٹ لرزے، دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دھڑک رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، اور اس کی دھک دھک کی آواز وہ دونوں بغور سن رہے تھے۔ میر دل فریب سا مسکرایا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی پلٹنے لگی تو وہ بولا، تارا کیسی ہے؟ زویا پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ جنید اور تارا کا نکاح ہو گیا ہے۔ میر کو کچھ پل کا جیسے شوق لگا۔ سارے مہمان تھے، خاندان تھا، لوگ تھے، عزت کی بات تھی۔ انکل اور آنٹی کا فیصلہ تھا، وہ کچھ نہیں کر پائے۔ بہت روئی، بہت احتجاج کیا مگر بے سود۔ آپ نہیں آئے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ جیسے مدھم انداز میں منمنایا تھا، جیسے اپنی شناخت دی تھی، وضاحت دی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ اپنا خیال رکھیں، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ زویا کی آنکھیں گول ہوئیں۔ میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گی، ہو سکتا ہے مجھے سب کچھ یاد آ جائے اور میں چلی جاؤں، اور جو یاد آئے گا یہ سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میری یادوں میں کیا ہے۔ تمہاری یادوں میں کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی، مگر جس دن یاد آئے گا ہو سکتا ہے میں یہاں نہ رہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ یہاں نہ رہے میر کا دل چیر گیا۔ رونا بند کرو بھائی، بالکل ٹھیک ہے اب، انہیں کچھ نہیں ہوا، گھر آ چکے ہیں۔ وہ اپنے کانوں کے جھمکے اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر جیسے پٹک رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی مگر سوگوار بھی۔ وہ دونوں باہیں باہم پھنسائے اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عجیب شادی تھی، اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کے نکاح میں تھی مگر وہ اس کے لیے نہیں رو رہی تھی، کسی اور کے لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ بس کرو، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تمہاری تو دل کی دعا پوری ہوئی ہے نا مجھے تباہ دیکھ کر، تم تو یہی چاہتے تھے نا۔ وہ ہاتھوں کے مکے بناتی اس کے سینے پہ مار رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے بھائی کو کس طرح مشکل میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہیں کس طرح مشکل میں دیکھ سکتا ہوں؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تارا؟ تم اپنا مفاد سوچ رہے تھے، تمہیں میں چاہیے تھی نا، لو مل گئی، اب اٹھاؤ میرا فائدہ۔ جنید کی آنکھیں مزید بھیگیں۔ ایسا نہیں ہوں میں، تمہارا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ محبت میں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اچھا، کیا کیا جاتا ہے محبت میں؟ چلو وہی کر لو۔ اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ جنید کی آنکھیں بھیگی، سانسیں تیز ہوئیں۔ مجھے لگتا ہے تم میری جان لے لو گی اپنی تلخی اور بے رخی سے۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں سمیٹ لوں، میں چاہتا ہوں میں تمہیں اتنی محبت دوں کہ تم ساری سفاکیاں بھول جاؤ، مگر تم نہیں چاہتی۔ ایسا میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ پلٹ گیا تھا کیونکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تارا نے گہرا سانس لیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تیز تیز رونے لگی تھی۔ جنید کو بے اختیار اس کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کن احساسات سے لڑ رہی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے پاس جاتا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، تم جو کہو گی ویسا ہی کریں گے۔ اس کے رخساروں کو سہلاتے ہوئے جس نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، وہ آنکھیں گول گول کرتی ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے تھے۔ نہیں چلاتا، آئی ایم سوری۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی جنید، مگر میں کیا کروں؟ میں تلخ ہو جاتی ہوں۔ یہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ؟ جنید نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے حصار میں منمنائی مگر وہ اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا، بڑی نرمی کے ساتھ خود میں بھینچنے لگا۔ وہ جو بچوں کی طرح اس میں سمٹتی جا رہی تھی، جیسے اس کے وجود سے کمفرٹ حاصل کر رہی ہو۔ میرے لیے بنایا ہے؟ ہاں، ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ دن آپ کو مرچوں کے بغیر کھانا پینا ہے، تو بس اسی کا خیال ہے، کھا لیں۔ وہ زویا کو بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ بڑے ادب کے ساتھ اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے لگی۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتا تارا اترتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ اس کی آنکھیں چندیا گئیں اس منظر کو دیکھ کر۔
तेज़ तेज़ कदम उठाती वो अपने लिए चेयर घसीटती नाश्ते की टेबल पर बैठ गई थी। मैं डाल दूँ आपकी प्लेट में भी? ज़ोया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो वो नज़रें चुराती हुई कहने लगी, मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद कर सकती हूँ। मीर ने उसकी बेरुखी बगौर नोट की थी। बेसाख्ता उसकी आंखें उसकी मेहंदी पर जाकर ठहर गईं। अपना नाम नज़र आया। वो नज़रें चुराता हुआ नाश्ता करने लगा। वो जिस जगह बैठी थी उस जगह पे उसको आज उसकी बीवी बन के बैठना था, मगर वो नहीं बन पाई। वो जानता था ये तारा का एक ख्वाब था। तुम ठीक हो? वो तारा से मुखातिब हुआ। हाँ ठीक हो। वो तमस्कुराई। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल रखो। या तुम्हें अपना ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है? तारा ने ज़ोया की तरफ तिरछी नज़रों से देखा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो अब लोग आ गए हैं ना। जैसे बहुत पत्थर होती जा रही थी। जुनैद ने नोट किया था। वो कुछ कहती नहीं थी मगर खामोश होती जा रही थी। तारा ने अपने दिल के दरवाजे जैसे बंद कर दिए। वो दोबारा मोहब्बत करने के लिए ख़ुद को आबाद नहीं कर सकती थी। वो टूटी थी और फिर बिखर गई थी। वो जानती थी जो भी हुआ था वो एक हादसा था, मगर फिर भी वो इससे निकल नहीं पा रही थी। उसके दिल में मौजूद मीर के लिए मोहब्बत उसे जुनैद नहीं दे रही थी। वो ज़ोया पर बेवजह नफ़रत निकालने लगी। उसे लगता था कि इस लड़की की वजह से मीर ने ऐसा किया था, मगर मीर ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो हादसा पेश न आता तो इन दोनों की शादी हो जाती, फिर जैसी भी होती हो जाती, मगर ये अल्लाह का फ़ैसला था। उस दिन मीर के साथ वो हादसा पेश आया। इसमें ज़ोया को तो कोई कसूर नहीं था। जुनैद उसे समझा समझा कर थक गया था पिछले 2 माह से कि इसमें ज़ोया का क्या कसूर है, मगर उसे लगता था मीर का दिल ज़ोया के लिए बदल रहा है। वो अगर उससे मोहब्बत नहीं करता तो ज़ोया में इंटरेस्ट लेने लगा है। ये बातें ज़ोया को अब अंदर से ख़त्म कर रही थी। उसे लगता था कि शायद ऐसा ही है, और तारा का दिल उसकी वजह से टूटा। वो सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। धुंधले धुंधले नज़ारे आंखों के आगे घूम रहे थे जो याद नहीं आते थे, मगर बस आंखों में थे। वो गहरा सांस लेते इन ख्यालात को वाज़े करने लगी। एक मस्जिद थी, धुंधली धुंधली मस्जिद। वो किसी आदमी के आगे पीछे घूम रही थी, बाबा बाबा करती हुई। वो बच्ची उस आदमी के आगे पीछे बहुत महफूज महसूस करती थी। ज़ोया ने गहरा सांस लिया। क्या ये मैं हूँ? मगर कुछ याद क्यों नहीं आता। वो जैसे रोने लगी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अंदर आ सकता हूँ? वो उठ खड़ी हुई। मीर था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बात करनी है मुझे। मुझे बात नहीं करनी आपसे। ज़ोया, क्या तुम तारा की बातों को सीरियसली ले रही हो? क्या ऐसा नहीं है? ज़ोया उसकी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी। तुम्हें पसंद करना या तुमसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं था। वो चुप हुई। आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जज्बात हैं तो इन पर मेरा कोई बस नहीं है। तारा से शादी हो जाती तो वो किस्मत होती, नहीं हुई तो ये नसीब है। मुझे कुछ याद नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती हूँ। मुझसे दूर रहें या ऐसा करें मुझे किसी दारुल अमान छोड़ कर आ जाएं। वो नज़दीक जाते हुए उसके दोनों बाजू थाम चुका। क्या बकवास है। मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकती ज़ोया। अच्छा, आपके होते हुए मैं अपने बारे में क्या सोचूं? मुझसे शादी के बारे में। वो दूर हुई, खुद को छुड़वाया। आज आपने ये कह दिया, आइंदा मत कहिएगा। मैं कहूँगा। वो जो पलट गई थी उसकी तरफ दोबारा मुड़ चुका था। क्या तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? आप मुझे नहीं जानते। क्या तुम मुझे जानती हो? ज़ोया ने सांस लिया। मुझे कुछ याद नहीं, मैं ज़ोया हूँ भी कि नहीं मैं नहीं जानती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल जानता है कि तुम ही ज़ोया हो। मैं शादी नहीं कर सकती। मैं तारा की बातों को सच साबित नहीं कर सकती। प्लीज़ जाए यहाँ से। वो जो उसके इतने पास खड़ा था, दोनों गहरे गहरे सांस लेते एक दूसरे को खुद में मज़ीद उलझा रहे थे। उसकी आंखें मीर की आंखों की नफ़ी नहीं कर रही थी, साथ दे रही थी, मगर अल्फाज वो मीर को तोड़ रहे थे। छोड़े मेरा हाथ। मीर क्या कर रहे हैं? वो दूर हुआ। ठीक है, अभी जा रहा हूँ मैं, मगर अपने आप को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। मैं मानती हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। खा लो। मैं नहीं खाना चाहती, तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं। तारा, तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खुद से दूर रखोगी तो मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा? हरगिज़ नहीं। तुम बेशक मेरा यूं ही दिल तोड़ती रहो, तकलीफ़ पहुँचाओ, मगर मैं तुम्हारे सामने यूं ही बैठा रहूँगा। खा लो। नवाला बनाते हुए उसकी तरफ देख रहा था जो नहीं खा रही थी। मजबूरन उसे खाना पड़ा। तुम क्यों ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाते हो? क्योंकि ये रोज़ मैं ही करता हूँ। अगर मैं ना खिलाऊँ तो तुम खाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें गम लगा हुआ है ना मोहब्बत का। तुम बताओ ना, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या गम नहीं लगेगा तुम्हें? जुनैद की आंखें भर आईं। अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो। तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो ना?
اسی لیے کہا ہے تمہیں کہ اگر میں مر گئی تو کیا رو گے نہیں؟ کیا سوگ نہیں مناؤ گے؟ میرے لیے بھی میر جیسے مر گیا ہے مجھے کبھی نہیں مل سکتا، اس لیے میں بھی سوگ منا رہی ہوں۔ اور ایک عورت پر 3 یا 4 ماہ کا سوگ تو اللہ نے بھی فرض رکھا ہے، تم اس کی کچھ نہیں لگتی، اسی لیے ایسی باتیں کر کے میرا دل مت توڑو۔ میں زندہ ہوں کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، مر جاؤں تو پوری کر لینا عدت۔ اس کے الفاظ بہت چبھے ہوئے تھے۔ تارا کی آنکھیں جیسے پتھرا گئیں۔ بکواس مت کرو، وہ نظریں چراتی ہوئی کہنے لگی تو وہ مسکرایا، نم سی مسکراہٹ۔ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھامے۔ اگر یہ چاہتی ہو تو بتا دو مجھے، میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تارا نے بے اختیار نظریں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اپنی غلطی، اپنی نادانی کا احساس ہوا، پھر نظریں چرا گئی، مگر وہ دور نہیں ہوا تھا۔ وہ نوالے بناتے ہوئے اسے کھلانے لگا۔ وہ اس کی سفاکی کا عادی ہو چلا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں زویا سے۔ سفیر خان نے بغور اپنے بیٹے کا جائزہ لیا۔ برخوردار، تم کیوں چاہتے ہو کہ تارا صدمے سے ہی مر جائے؟ کہ وہ جو سوچتی ہے وہ سچ ہے؟ اگر وہ مجھے غلط سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، میں کسی کو بار بار اپنا آپ پروف نہیں کر سکتا، اور وہ تو مجھے بچپن سے جانتی ہے۔ اگر اس کے سامنے بھی مجھے وضاحت دینی پڑے تو تف ہے ایسی دوستی اور رشتے پر۔ سفیر خان نے نظریں چرائیں۔ وہ باغی ہو رہی ہے، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے، وہ شادی شدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ بھی میرے بھائی کی۔ میں تو اس لحاظ سے اب سوچتا بھی نہیں، اسے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وہ بار بار مجھے اور جنید کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے مت کھڑا کرے۔ آج وہ خاموش ہے، کل خاموش نہیں رہے گا، مرد ہے نا، اس کی انا ٹریگر ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تارا کی زندگی ڈسٹرب ہو۔ آپ سمجھائیں اسے بابا، آپ کو اس کے ساتھ نہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سارا خان نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے سفیر، ہمیں اسے سمجھانا چاہیے، البتہ آپ زویا کے لیے اور میرے لیے سوچیں۔ میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، ہم اس کے خاندان کو نہیں جانتے، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ بابا جان، ذات، سماج، لوگ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے میری زندگی میں بطور اہلیت چاہیے، اور یہ میرا حق ہے کہ میں کسی کو پسند کر کے چاہ سکتا ہوں۔ کیا نہیں ہے امی؟ سارا خان بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ زویا سے بات کریں، اگر وہ مجھے پسند نہیں بھی کرتی تب بھی وہ میرے بارے میں سوچے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آنٹی مگر میں کیسے؟ میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، یہی نہ کہ تمہیں کچھ یاد نہیں، تم اپنی یادوں سے لڑتی رہی ہو۔ میں سب سمجھتی ہوں بچے، میں سب جانتی ہوں تم کس چیز سے لڑ رہی ہو، مگر اگر تمہیں ساری زندگی کچھ یاد نہیں آئے گا تو کیا ساری زندگی اسی صحرا میں یوں ہی سفر کرتی رہو گی؟ مجھے یقین ہے کہ مجھے سب یاد آ جائے گا، اور جب تک نہیں آئے گا تب تک جانتی ہو کتنے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم میری کون ہو۔ میرے گھر میں 2 جوان بیٹے رہتے ہیں، مگر میں ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی کیونکہ مجھے تم عزیز ہو گئی ہو۔ مگر زویا، میں میر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ تارا میری خواہش تھی کہ وہ میرے بیٹے کی بیوی بنتی، مگر اس حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ یقین نہیں کرتی اس چیز پر، مگر مجھے قسمت پر یقین ہو چلا ہے۔ تو میرے بیٹے کی قسمت میں ہو، ایک حادثے نے اسے شادی میں آنے سے روکا، اور تم اس کو ایسے ہی ایک حادثے میں ملی، تو سوچو یہ قسمت نہیں، یہ نصیب اللہ بنا رہا ہے، اور جو راستہ اللہ بنائے اس کو روندنا نہیں چاہیے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، اسے جواب میں کچھ مل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اس کے پاس جیسے کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، اب یہاں بیٹھی کیا سوچ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں آپ کے قابل نہیں۔ وہ ہنس پڑا، اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلانے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ زویا نے نظریں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ڈر گئی ہوں میر، میں ڈر گئی ہوں۔ کوئی ایسی یاد جس سے میں آپ کے قابل نہ رہوں، کوئی ایسی بات جو مجھے یاد آ جائے اور میں آپ سے چھپا نہ سکوں، بتا نہ سکوں تو کیا کریں گے؟ میں ڈر گئی ہوں خود سے، اپنے ماسی سے، جس کو میں جانتی بھی نہیں۔ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، کیا کرتی رہی، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ مسکرایا، تمہارا ماضی چاہے جو بھی ہو، تمہیں چاہے جو بھی یاد آئے، مجھے بس یہ یاد رہے گا کہ تم میری زویا ہو، اسی لیے کچھ غلط مت سوچو، بس یہ یاد رکھو کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تم نہیں کرتی؟ زویا نے نظریں چرائیں، مگر کرنے لگو گی۔ وہ مکمل کر گیا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی، مگر میر نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت کی تھی۔ وہ آنکھوں میں دیکھتا رہا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ جو کہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی، یہ جھوٹ تھا، وہ بہت کچھ محسوس کرتی تھی۔
نہ جانے کب سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے کیوں دیکھ رہی ہو ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، کیا دیکھ نہیں سکتی تمہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ جنید کی ہنسی پر تارا کو تب چڑھی تھی۔ دیکھو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، یوں ہنسو مت۔ ہنس سکتا ہوں میں، تمہارے چہرے پر ہنسی آ رہی ہے مجھے، میں جانتا ہوں تم کیوں اداس ہو۔ میں اداس نہیں ہوں، وہ چڑھ کر بولی۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے زویا پسند نہیں ہے، بات ختم۔ وہ ساری زندگی ہمارے گھر میں رہے گی، یہ سوچ کر ہی میری سانس گھٹ رہی ہے۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور بھائی اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ جنید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جیسے چھیڑا تھا۔ تم مجھے تنگ کر رہے ہو نا؟ نہیں، میں تنگ نہیں کر رہا۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا جیسے معذرت کی ہو۔ تارا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے معذرت قبول کرنے کا ڈھونگ کرنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی تیاری دیکھتے ہوئے ترچھی نظروں سے پوچھنے لگی۔ میں جہاں بھی جاؤں تمہیں کیا؟ میں بیوی ہوں تمہاری، وہ بے ساختہ بولی۔ جنید اپنا ہونٹ کاٹنے لگا۔ اچھا تو تم بیوی ہو میری؟ نزدیک آیا، وہ جیسے بستر پر دھڑام سے گری تھی کیونکہ وہ اس پر جھکا تھا۔ کیا ہو میری؟ وہ اٹکی۔ بیوی، سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا غلط کہا ہے؟ وہ ہنس پڑا، انگلی اس کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مانتی نہیں ہونا، اسی لیے حیرت ہوئی ہے مجھے کہ خود کو میری بیوی کہہ رہی ہوں اور اپنے سابقہ منگیتر کا ذکر بھی کر رہی ہوں۔ وہ منہ موڑ گئی۔ میں بس بتا رہی تھی، مجھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں انٹرسٹڈ نہیں۔ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ تم کیا سوچتی ہو اور مجھے اس سے ہی فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے پاس بول رہا تھا۔ تارا کی جیسے سانسیں تیز ہوئیں۔ جنید، میری سانسیں اٹک رہی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی تو وہ مسکراتا وہ اس سے دور ہو گیا۔ میں ذرا سا پاس آنے پر تمہاری سانسیں اٹکتی ہیں، مجھے لگتا ہے میں تمہارے دل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ چہرے کی افسردگی چھپا نہیں پایا تھا جو تارا کو نہ جانے کیوں تکلیف پہنچا گئی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ دل بے ساختہ سا دھڑکا تھا، اور کیوں دھڑکا تھا وہ خود سے بس یہی پوچھتی رہ گئی تھی۔ آج ان کا نکاح تھا۔ زویا بہت پیاری لگ رہی تھی مگر صبح سے اسے کچھ عجیب سے چکر آ رہے تھے۔ وہ بار بار آنکھوں کے آگے بہت سے منظر دھندلے دھندلے دیکھتی تھی۔ تارا کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا خان اس کا دوپٹہ پن سے درست کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ واہ چچی جان، آپ نے تو ابھی سے اس کو محبت دینا شروع کر دی۔ وہ پلٹی تو زویا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آگے آتے ہوئے اس کے دوسرے دوپٹے کی سائڈ کو پن لگانے لگی۔ مگر میں بھی کچھ کہنے آئی ہوں۔ زویا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ معذرت کرنے آئی ہوں میرے ہر تلخ رویے کی جو میں نے تمہارے ساتھ رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں شاید اپنی فرسٹریشن نکال رہی تھی تم پر، جبکہ میں جانتی ہوں کہ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ میر کی۔ زویا کی آنکھیں جیسے بھیگ گئیں۔ تم نئی زندگی شروع کر رہی ہو، میں بس معافی مانگنے آئی ہوں، آگے بڑھ جانا چاہتی ہوں، زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ کہتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئی تھی اس کی۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا زویا؟ میں بری نہیں ہوں، تم جانتی ہو نا محبت کرنا کہاں سے برا ہو گیا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتی چلی گئی اور زویا اس کے ہاتھ تھام گئی۔ میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں۔ سارا خان مسکرائیں اور دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد اور سکون بھری زندگی دے، تارا نے بے اختیار کہا تھا۔ آمین، اور دل میں ہی اپنے صبر کے لیے دعا مانگی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں جیسے میر کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی تھی۔ زویا میر خان بن چکی تھی۔ اب اس کی پہچان چاہے جو بھی ہوتی، وہ کسی سے بھی منسوب ہوتی، کسی کی بھی یادیں ہوتی، اس کے ماضی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اسے سارا خان ہی کمرے میں بٹھانے آئی تھی۔ میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرنے لگا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ میں تمہارے بارے میں بہت حساس ہوں۔ کوشش کرنا کہ اس کا دل ہمیشہ تمہاری ان احساسات کے ساتھ آباد رہے کیونکہ وہ تمہارا دل کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا، اتنا یقین ہے مجھے میرے بیٹے پر۔ زویا مسکرائی۔ وہ گئی کمرے سے تو وہ گہرا سانس لیتی سر کو مسلنے لگی۔ اس کی طبیعت صبح سے بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے خود کو تکیے پر چھوڑا اور دل کو مسلنے لگی تھی۔ آنکھوں کے آگے جیسے بہت سے مناظر صاف ہوتے چلے گئے۔ اپنی ماں کے آنسو، باپ کی پکار، بہت کچھ یاد آیا اور کسی کا انتظار۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی مگر اس نے خود کو روک لیا کیونکہ وہ خود کو بھینچے جا رہی تھی، سسکنے لگی تھی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا، بہت کچھ، سب واضح ہوتا چلا گیا۔ زویا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں ایک ٹھنڈ کے بعد بھی اس کے سر پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے اصلی انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، بڑی بڑی آنکھیں کرتا اس کے چہرے کی بدحواسی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ بے ساختہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اٹک اٹک کر بولا تھا وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چوم چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ۔ میرے دل سے پوچھو کہ آج تم کس قدر مجھے بے تاب کر رہی ہو۔ زویا کا سر جھکا، چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا۔ یہ رات، یہ احساسات اس کا دم گھونٹ رہے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے مرد کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی، کیونکہ وہ شاید اس کے دل میں رہنے لگا تھا، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ساتھ ساتھ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نظریں اٹھی تو بے ساختہ سمجھا، کچھ ہوا ہے نا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہاتھ تھامتے ہوئے مسل رہا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے وہ اٹکی، سر چکرایا، سب کچھ جیسے یاد آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ لڑکھڑائی۔ میر اسے تھام چکا تھا۔ زویا کا سانس تیز ہوا۔ مجھے سب یاد آ گیا میر، مجھے سب یاد آ گیا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں کھوئے جا رہا تھا۔ پیچھے سے آ کے اسے کسی نے حصار میں لیا۔ وہ پلٹا نہیں، وہ ہاتھوں کی نرمی سے ہی جانتا تھا کہ اسے اپنے حصار میں کس نے لیا تھا۔ تارا، اب یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ اسی حصار میں پلٹا۔ تارا نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے ہوئے نیچے پھینکا تھا۔ جنید نے نظریں چرائیں تھیں۔ میرے آنے پر تو بجھا دیتے تھے اور آج نہیں بجھایا۔ وہ سر جھکا گیا۔ معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا۔ جس معصومیت سے وہ بولا، تارا کو اس پر بہت پیار آیا۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نا، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں ساری کشتیاں جلا کر، سارے گلے مٹا کر تمہارے سامنے کھڑی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں۔ جنید کی آنکھیں پھر سے بھر سی گئی تھیں۔ کسی پریشر میں آ کر تو یہ نہیں کہہ رہی نا؟ کیونکہ میں کسی پریشر میں نہیں ہوں جنید۔ تارا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھے۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے تمہارے پاس آنے سے یا پاس آنے کے لیے کسی پریشر کی ضرورت نہیں۔ اور تم بھی تو میرا اتنا خیال، اتنا پیار دیتے ہو۔ یہ ناانصافی ہوگی اگر میں تمہیں سزا دوں، بے قصور سزا۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کے انداز پر۔ یوں بھی میں تمہیں بچپن سے پریشان ہی تو کرتی آئی، مگر اب بس جنید، اب بس۔ اس کے رخساروں کو سہلاتی ہوئی جیسے خود کو اس کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ آواز میں نمی تھی۔ اس کے چھونے سے ہی لگتا تھا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تارا سے۔ کتنی نرمی ہوتی تھی اس کے انداز میں، کتنی عزت، جیسے وہ اس کے لیے کل کائنات ہو۔ اس کے اس قدر پیار بھرے انداز پر اسی کے حصار میں مسکرائی۔ آج جیسے وہ اسے مکمل کر گئی، خود کو آزاد کر دیا تھا ہر طرف سے، اسے ہر تکلیف سے جو اب اس کی نہیں تھی۔ تارا جانتی تھی وہ مضبوط ہے، اس نے بچپن ہی سے بہت سے غم سہے تھے، بچپن سے سہا تھا، ماں باپ کے بغیر بڑی ہوئی تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اپنے دل کو دھو کر پھر سے پاک کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جیسے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا چکا۔ میری محبت سے ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ نظریں جھکا گئی۔ نہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں۔ اس کے اس قدر خوبصورت ہنسی پر وہ بھی ہنسی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگتے تھے، ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے، نوک جھوک کرتے ہوئے۔ ابھی بھی وہ اس کے بالوں کو چھیڑتی ہوئی اسے تنگ کرنے میں مصروف تھی، اور یہ نظارہ بے حد مکمل تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ موندی موندی آنکھیں کھولتی ہوئی میر کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی امی بابا کے پاس جانا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ایسا کیا ہے جو وہ معاف نہیں کریں گے؟ میر کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی، جیسے وہ تم جس رات میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں گھر چھوڑ کر بھاگی تھی۔ جس ہاتھ سے میر نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا بے ساختہ ہاتھ چھوٹا۔ میں سمجھا نہیں، تم نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ سارم کے لیے۔ میں سارم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر سانسوں کے درمیان سچ کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ آج سچ نہیں کہے گی تو وہ کبھی نہیں کہہ پائے گی۔ بابا سارم کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ امی کے خاندان میں سے تھا۔ بابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور شادی بھی وہ جس کے دونوں خاندانوں کے خلاف تھے، بابا کا بھی اور امی کا بھی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی، پھر میں پیدا ہوئی۔ میں نے بچپن سے محبت دیکھی ہے میر، بچپن سے۔ وہ اسے غور سے سن رہا تھا۔ سارم میرا خالہ زاد ہے،
امی بے شک خاندان والوں سے نہیں ملتی تھی، مگر خالہ جان آتی تھی۔ سارم سے میرا بچپن کا رشتہ تھا، بابا نہیں مانے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں محبت کرتی ہوں سارم سے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے میرا رشتہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ طے کر دیا۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں یہ نہیں سہ پائی میر، میں یہ نہیں سہ پائی، اور اس رات میں نے گھر چھوڑ دیا سارم کے لیے۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں نہیں گئی۔ اس نے سمجھا ہوگا میں بے وفا ہوں، مگر میں غائب ہوں۔ بابا، امی، سارم، ان سب پر کیا گزری ہوگی میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ وہ رونے لگی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میر کے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی زندگی جو اس نے گزاری تھی اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئی۔ یہ 1 سال جو اس نے غیروں میں گزارا تھا اسے بہت خاص ہو گیا تھا، اور اسے 1 سال میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ اس وقت میر خان کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے بستر پر موجود تھی، مگر اس کا ماضی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سارم سے محبت، ماں باپ سے بے وفائی، بچپن، لاڈ، بہت کچھ آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ اگر زویا کے ہاتھ لڑکھڑائے تھے، لرس رہے تھے، تو میر بھی سر تپاک کانپا ہوا تھا۔ لفظ محبت، گھر سے بھاگنا، یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ وہ بطور شوہر پروسیس کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں ڈرتے ڈرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا دونوں کے بیچ۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، یہ ان کی شادی کی اگلی صبح تھی۔ میر نے اخبار بند کرتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ کل رات سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ زویا کو اس کی خاموشی چبھتی جا رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی خود، وہ بھی بے رخی کے ساتھ بولتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ تم میری بیوی ہو زویا۔ وہ رک گئی۔ جانتی ہوں کہ بیوی ہوں آپ کی، مگر ایسے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے پاس، امی کے پاس، جن کو تم چھوڑ کر بھاگی تھی، ان کے پاس۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ وہ طنز اس نے زویا کے وجود پر یہ کیا تھا۔ میر کو بے ساختہ احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چھوڑ کر آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں۔ زویا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ رک گیا اور وہ چلتی گئی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور وہ بیٹھتا چلا گیا۔ وسیع احمد شاہ ہال میں بیٹھے کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتی ہوئی لڑکی پر نظر پڑی تب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ہونٹ پھڑپھڑائے۔ سویا، میری سویا۔ وہ جو نہ جانے کہاں کہاں اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، اسے سامنے سے آتا دیکھ کر جیسے انہیں محسوس ہوا کہ وہ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں، کہ یہ لمحہ انہوں نے کتنی بار امیجن کیا تھا، مگر وہ نہیں آتی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی اہلیہ شائستہ خاتون کو آواز دینے لگے۔ شائستہ، شائستہ۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ غور سامنے کھڑے مرد کا انداز دیکھ سکتے تھے، ان کی بےتابی دیکھ رہے تھے۔ شائستہ خاتون کچن سے بھاگتی ہوئی شوہر کی آواز پر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ہماری بیٹی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ زویا نے آگے بڑھتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ گلے لگایا اور رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، مگر ہوا کیا تھا میری بچی؟ اس کی پیشانی رخسار چومتے ہوئے کچھ پوچھ ہی نہیں رہے تھے، بس وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ صحیح سلامت، ٹھیک تھی، محفوظ تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ جو ہوا تھا وہ تو بس اسی میں خوش تھے کہ ان کی اولاد، اکلوتی اولاد، واپس آ گئی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچ کے بیٹھے تھے کہ ان کی زویا کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ سارم تک تو وہ نہیں گئی تھی۔ سارم شائستہ خاتون کا اپنا بچہ تھا، بہن کی اولاد تھا۔ اگر وہ اس تک جاتی تو ان کو تسلی تو ہوتی کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، مگر وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ وہ سارم تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ سارم خود 1 سال سے اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا پاگل سا ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں امی، میں ٹھیک ہوں، اس نے شائستہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سارم کیسا ہے؟ وہ اٹکی تھی۔ زویا پوچھنے لگی ماں سے۔ آپا نے اس کی شادی کروا دی، وہ کافی عرصہ ڈپریشن میں رہا، سنبھل نہیں پایا، اسی لیے میں نے ہی آپا کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کروا دیں۔ زویا نے آنکھیں سختی سے بند کی اور گہرا سانس لیا۔ اچھا کیا۔ شائستہ خاتون نے اسے بغور دیکھا۔ جو سب کچھ ہوا تمہاری یادداشت نہیں تھی۔ نکاح ہو گیا، مگر کیا میری بیٹی اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا امی، میں نے اسے اپنا ماضی، ساری حقیقت اسی پل میں بتا دی تھی جب مجھے یاد آیا، مگر وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اس کی ماں بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایسی بات مت کرو، اللہ نہ کرے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو۔ امی، میرا نکاح کل ہی تو ہوا ہے، اور میں اگلی صبح باپ کے گھر آ گئی ہوں، کیونکہ بیٹی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کا گھر کون سا ہے، وہ کون ہے۔
وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، میری جان ہو تم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں بھلایا جائے، وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا، دیکھنا۔ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اب تو وہ آپ کی بیوی ہے نا۔ ان کو یاد آ گیا ہے کہ ان کے گھر والے کون ہیں، وہ کہاں کے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں گھر جانا تھا۔ 1 سال بعد ان کی یادداشت آئی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں نا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا راکنگ چیئر پر۔ جانتا ہوں۔ تو خاموش کیوں ہے؟ لینے جائے نا بھابھی کو، 3 دن ہو گئے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کر نہیں گئی، وہ یہاں واپس آنے کے لیے وہاں گئی ہے، وہ مدھم انداز میں بولا تو ہال میں موجود سارا خان، سفیر خان اور جنید مسکرائے۔ میں اسے دھوم دھام سے رخصت کروں گا، امی میری رخصتی کی تیاری کریں، میں نے اپنی بیگم کو لینے جانا ہے۔ سارا خان نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے جیسے سب کچھ پروسیس کر رہا تھا، اور زویا کو بھی وقت دے رہا تھا کہ وہ اپنی ساری یادوں کو سمیٹ سکے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بہت عزیز تھی، بہت زیادہ۔ اس 1 سال کے عرصے میں زویا وسیع اس کے دل میں کتنا بس گئی تھی، یہ صرف میر سفیر خان کا دل ہی جانتا تھا۔ اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، پر اس کے ماضی میں اس نے کون سے قدم کیوں اٹھائے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ ہلکے بلو رنگ کے کامدار لباس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا محسوس کر رہی ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بابا سے پھر سے میرا ہاتھ مانگا، ان کی اجازت کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ بتایا کیوں نہیں یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ ساری چیزیں اگر بتا کے کی جائیں نا محترمہ تو خوبصورتی کھو دیتی ہیں، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس کے پاس جاتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، بولے، میں سن رہی ہوں، تو میرے ساتھ ماضی کا تذکرہ نہیں کرو گے، اور میں بھی اپنے ماضی کا تذکرہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، سمپل۔ وہ مسکرائی۔ میں ماضی یاد ہی نہیں کرنا چاہتی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ آج بھی اس کے کاندھوں پر وہ سیاہ شال تھی جو رخصتی میں اسے سردی لگنے پر اس نے خود ہی اپنے کاندھوں پر رکھ لی تھی۔ میر نے آگے بڑھتے ہوئے وہ شال ایک طرف رکھی تو وہ مسکرائی، یاد ہے آپ نے کہا تھا یہ اب میری نہیں ہے، یعنی میری ہے؟ جانتی ہوں میں نے تمہیں یہ کیوں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں کہا تھا؟ میری عزت اب میری نہیں رہی نا، تمہاری بن گئی ہے، اسی لیے کہا تھا۔ اسی وقت وہ اترا کر بولی، ہاں اسی وقت دل آ گیا تھا تم پر، بہت پیاری لگی تھی تم مجھے۔ وہ دور ہوئی۔ دور کیوں جا رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے آپ کے ارادوں سے۔ تمہیں میرے ارادوں سے آج رات ڈرنا ہی چاہیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنی سیاہ آنکھوں کو گول کرتا ایک ادا سے بولا، تو زویا کے دل نے اعتراف کیا کہ سامنے کھڑا مرد بے حد حسین تھا۔ خوبصورت آنکھیں، ذہانت سے بھرا ہوا چہرہ جو کسی کا بھی دل جیت سکتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بلش ہوا۔ آج کی رات تمہاری تعریف کی ہے، میری نہیں۔ وہ اترایا، تو کریں نا میری تعریف، میں نے کب روکا ہے؟ وہ پلٹتے ہوئے دونوں بازو باہم پھنسا گئی، جیسے برا لگا ہو وہ کہے۔ میر یوں ہی کھڑا رہا، مگر خاموشی کی وجہ سے وہ پلٹی تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ وہ مسکرائی، کیا کر رہے ہیں؟ پرپوز کر رہا ہوں۔ اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئی جیسے اس کے حوالے کر گئی۔ وہ اس میں بہت خوبصورت انگوٹھی پہناتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو مسز میر، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا آپ میرے دل کو اپنا دل بنائیں گی؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں کیوں نہیں، بناؤں گی نا، آج سے میرا دل آپ کا ہوا۔ تو وہ دل کھول کر مسکرایا۔ وہ اٹھتا چلا گیا، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے محبت کا پہلا لمس اس کے وجود پر چھوڑا۔ زویا کی آنکھیں جیسے بند ہوئی تھیں، اس کے ہر لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا اور وہ اس کی بےتابیاں محسوس کر رہی تھی۔ میں پاس آ سکتا ہوں نا؟ وہ کان کے پاس جاتے ہوئے منمنایا۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا میں روک سکتی ہوں؟ حق ہے مجھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں حق ہے، میں نے دیا ہے تمہیں یہ حق، تم روکو گی تو میں روک جاؤں گا۔ تم پاس آنے دو گی تو آ جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے بولا تو بڑا معصوم لگا۔ اس کے رخسار کو چھیڑتے ہوئے کچھ دور ہوئی۔ مذاق نہیں کرنے دوں گا مگر۔ وہ ہنس پڑی، نہیں روکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کہہ رہی تھی، کیونکہ میں بغیر نہیں رہ سکتی آپ کے، مجھے بہت محبت ہو گئی ہے میر خان سے، اس حصار میں ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ مدھم انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی جیسے اسے زندگی بخش رہی تھی، اور وہ اس کے لفظ کو اپنے دل میں بسا رہا تھا۔ میر نے بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے، جیسے زویا کی آنکھیں سکون سے بند ہو گئی تھیں، اور وہ مسکرایا۔ بھائی تجھے کیا لگتا ہے اب یہ مجھ سے کیوں ناراض ہوئی ہے؟ میر نے ہنستے ہوئے جنید کی حالت پر غور کیا۔ کیا تارا تجھ سے ناراض ہو گئی؟ ہاں نا، سامنے دیکھیں کتنی چیزیں توڑ پھوڑ چکی ہے، مجھے تو بھابھی پہ ترس آ رہا ہے۔
کہ وہ کچن میں ساتھ کھڑی اس کے ساتھ برداشت کیسے کر رہی ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اسے تو محبت دینی پڑے گی تمہیں یار، اور برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے غلطی کیا ہے میری؟ کیا غلطی ہے تمہاری؟ کل میں ذرا سا لیٹ ہو گیا تھا اور یہ میرا انتظار کرتی ہوئی سو گئی، یہ غلطی ہے میری، اور ہر دفعہ جو یہ مجھے انتظار کرواتی ہے وہ الگ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب زویا اور تارا کافی لیتے ہوئے باہر آئیں۔ ہاں چپ کیوں ہو گئے؟ بولو نا، میری برائیاں کر رہے ہو نا؟ بتاؤ مجھے، میر کیا بکواس کر رہا تھا یہ؟ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی شامت لانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں سنا، دیکھو میں تم دونوں بھائیوں کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا یہ میرے بارے میں؟ میں نے کچھ نہیں کیا میر، سب کچھ یہ کرتا ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے میرے ساتھ پنگا لینے میں۔ میں نے کوئی پنگا نہیں لیا، جنید نے معصومیت سے کہا۔ زویا ہنس پڑی۔ یار تم دونوں ہی نمونے ہو، وہ اترا کر بولی۔ بھابھی سمجھائے نا اسے۔ میں سمجھا چکی ہوں برخوردار، تمہارا نصیب ہے بس۔ تارا نے زویا کو گھورا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اس کے اس انداز پر میر بے ساختہ مسکرا دیا۔ بیگم اچھا کھیل رہی ہو۔ مدھم آواز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے منمنایا تو زویا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ چپ کرو تم، چلتی پر تیل نمک نہ چھڑکو، اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گی۔ تارا نے منہ بنایا تو میر آنکھ کو ونگ کرتا۔ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، آؤٹ آف لیول ہوں میں۔ ہاں بڑے آیا آؤٹ آف لیول ہوں تمہارے، دیکھوں گی تمہیں بھی۔ دیکھتی رہو پھر، مجھے دیکھنے کے لیے تو میری بیوی ہے۔ یہ کہتا ہوا میر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمیشہ سے تارا کو یوں ہی تنگ کرتا تھا کیونکہ وہ دوست ہی رہے تھے۔ محبت تو اسے ہوئی تھی، اس میں میر کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ آخری وقت تک ٹرائی کرتا رہا۔ مگر نصیب میں تو کچھ اور تھا۔ تارا کے نصیب میں جنید اور میر کے نصیب میں زویا، اور جو بھی تھا خوبصورت تھا، بے حد خوبصورت۔ تارا کو اپنے شوہر جنید سے بے حد محبت تھی۔ وہ اب کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتی تھی کہ وہ تو میر کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ میر اور وہ کبھی خوش رہ ہی نہیں پاتے، مگر جنید وہ اسی کے لیے بنی تھی، کیونکہ جس طرح وہ اسے چاہتا تھا کوئی نہیں چاہ سکتا تھا۔ یہی حال زویا اور میر کا بھی تھا۔ زویا کو بھی یہی لگتا تھا کہ جس طرح میر اسے چاہتا تھا کوئی اور چاہ نہیں سکتا تھا۔ ان کی زندگی میں حادثے پیش آئے تھے مگر نتیجہ بے حد خوبصورت نکلا تھا۔ وہ ابھی بھی جنید سے الجھ رہی تھی اور وہ اسے وضاحتیں پیش کر رہا تھا، اور میر اور زویا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ یہ فریم کمپلیٹ تھا۔